عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی یہ دو آیات مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبات کے حوالے سے بڑی اہم دلیل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی وہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی۔ اور دوسرے مقام پہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا ارشاد فرما دیا، جس کو کرنے کا حکم دے دیا، وہ حدیث بن گئی اور اس کو تائید اللہ کے کلام سے مل گئی کہ حضور نے جو کچھ تمہیں دیا اس کی پیروی تمہارے لیے ضروری۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عملی تفسیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کی قولی تفسیر ہے۔ اس لیے قرآن حکیم کو ماننے والا مسلمان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے جنہوں نے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا کہ تبیانا لکل شیء، قرآن میں تو ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ یہ تبیانا لکل شیء کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے، اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ حالانکہ یہ تبیانا لکل شیء اسی اللہ نے اتاری جس اللہ نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اتاری، کہ جو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور آپ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے۔ تو آج ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی اس نشست میں اخلاص کے موضوع پر کچھ عرض کریں گے کہ اخلاص جو ہے وہ ہر کام کی جان ہے، خصوصاً دین اور دینیات سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں ان کی جان ہے اخلاص، خلوص نیت۔ اس پر قرآن حکیم کی آیات وہ بھی دال ہیں اور بے شمار آیات میں خلوص اختیار کرنا اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب اس میں عبادت بھی اخلاص کے ساتھ اللہ نے کرنے کا ذکر فرمایا، نماز وہ بھی اخلاص کے ساتھ، زکوٰۃ کی ادائیگی وہ بھی اخلاص کے ساتھ،
غرض یہ کہ دین سے متعلقہ جتنے بھی امور ہیں وہ سب اخلاص کے ساتھ اور درست نیت کے ساتھ کرنے کا اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی جو کرتے، قربانیوں کا گوشت، یہ اس کے لوازمات، یہ کوئی اللہ تک جاتے ہیں۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو قربانیاں تم کرتے ہو نہ ان کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی منکم، تمہاری طرف سے تقوی، تقوی خلوص جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ بعض اوقات انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کام میں چوری چھپے کر لوں، خفیہ طور پہ کر لوں، اندھیرے میں کر لوں تو معلوم نہیں ہو سکے گا کسی کو، اس راز سے پردہ نہیں اٹھ سکے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، یہ مت سمجھو کہ ہم اس کو جانتے نہیں، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے کہ وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ان آیات مبارکات سے کہ خلوص کے ساتھ انسان کو دینی امور میں قدم رکھنا چاہیے، ابتدا بھی خلوص کے ساتھ، درمیان بھی خلوص کے ساتھ، اور نیت کی درستگی کے ساتھ، اور اس کا اختتام بھی نیت کی درستگی کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تب اللہ رب العالمین کی رضا کا یہ بندہ مستحق بنتا ہے۔ جس طرح دنیا میں انسان کہتا ہے جی کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو اللہ کی رضا یہ سب سے آخر میں ملے گی، جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پوچھیں گے کہ جنت والو تمہیں کیا چاہیے؟ جنت والے عرض کریں گے کہ مولا جو چیز ہماری ضرورت تھی وہ ساری تو نے عطا فرمائی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ جنت اتنی خوبصورت یہ تو نے عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے احلت علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، میں نے اپنی رضا آج تمہارے لیے حلال کر دی ہے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو یہ جس رضا کے لیے انسان کام کرتا ہے، یہ رضا جنت میں سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے مسلمان کا ہر کام جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور ان قرآنی ارشادات اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے امور میں ریا، سمعہ اور دکھلاوا شامل نہ ہو جائے، جس کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر سے تعبیر فرمایا۔ جیسے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس آدمی نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ان تمام امور سے پرہیز لازم ہے جو اللہ رب العالمین کی ناراضی کا باعث بنے، اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کا باعث بنے۔ ہمیں جو کام کرنا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ اللہ اس پر راضی ہوتے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی پہلی روایت، فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فكانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فانما هجرته الى ما هاجر اليه۔ فرما اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے،
آدمی جو نیت کرتا ہے اس کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے. انما لامرئ ما نوی، بندے کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے ترک وطن کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے. اور جو آدمی اس مقصد کے لیے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے کہ مجھے وہاں جا کے شادی کرنا ہے، شادی کرنی ہے کسی عورت کے ساتھ، یا کوئی اور کام مجھے وہاں نمٹانا ہے، تو اس کو ہجرت کے ساتھ تعبیر نہیں کیا، اس لیے کہ ہجرت کا مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر، کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار وہ نیت کے اوپر ہے. نیت ایک آدمی کی یہ ہے کہ مجھے اللہ کے لیے اس وطن کو چھوڑنا ہے. ہجرت کہاں کی جاتی ہے؟ ایسے دیش سے ایسے دیش کی طرف جہاں اللہ کے احکام انسان پورے نہیں کر سکتا، جہاں اللہ کی عبادت صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا، تو اس آدمی کو اجازت دی شریعت نے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں چلا جائے جہاں اللہ کو صحیح طریقے سے عبادت کے ذریعے راضی کر سکے، اور اپنے اللہ کو یاد کرنے میں، اس کی سجدہ ریزی میں، اس کی عبادت کرنے میں اسے کوئی روک اور رکاوٹ پیش نہ آئے، وہ اس جگہ پہ چلائے. اب جو آدمی اس ترتیب پر اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ اس نے ہجرت کی. تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. تو اس حدیث پاک میں اعمال کا مدار نیت پر قرار دیا کہ نیت جس طرح ہوگی اسی طرح کا انسان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں سمجھا جائے گا. مثلا ایک آدمی اللہ کے لیے ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاتا ہے، تو اب اس کے دل کی جو بات ہے وہ اللہ جانتا ہے. اور اگر ایک آدمی دنیاوی اغراض اور دنیاوی مقاصد کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو اللہ اس کے سینے کے بھید کو جانتا ہے. اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ اس بندے نے کس مقصد کے لیے یہ کام کیا. جیسے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں یہ بات مینشن کر دی کہ جو آدمی شادی کے لیے یا کسی اور کام کے لیے کسی جگہ کو چھوڑ کر کسی جگہ جاتا ہے، تو اس کی کیا سمجھتا ہے کہ بھئی اس کے دل کو، اس کے نیت کو اللہ نہیں جانتا، اللہ کو معلوم ہے. ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرمایا کہ یغزو جیش الکعبہ. اس حدیث پاک میں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے، یغزو جیش الکعبہ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اوپر ایک لشکر ایک وقت میں چڑھائی کرے گا، جب وہ زمین کے بیدا نامی جگہ پر ہوں گے تو ان کے اگلا حصہ اور پچھلا حصہ زمین میں دنسا دیا جائے گا. تو صحابی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم وآخرہم، ان کے پہلے اور بعد والے، ابتدائی حصے والے اور آخر حصے والے، وہ کیسے دنسائے جائیں گے؟ وفیم اسواقہم ومن لیس منہم، کوئی بازار کے لوگ، کچھ لوگ ساتھ چلنے والے، پیادہ دائیں بائیں چلنے والے جو اس لشکر میں شریک نہیں، وہ بھی تو ہوں گے ان میں جن کو دنسا دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یخسف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، ان لوگوں کو قیامت والے دن جو اٹھایا جائے گا وہ اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے اٹھایا جائے گا کہ آیا جن لوگوں کو دنسایا گیا یہ بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، یہ بیت اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے، بیت اللہ کی توہین کرنے کے لیے آئے. اللہ ان کی نیتوں پر ان کا فیصلہ کرے گا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ سینے کے بیتوں کو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے دنسائے گئے. تو اس جگہ پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ ان کی نیتوں کے حساب سے کیا جائے گا کہ نیت ان کی کیا تھی. آیا وہ خانہ کعبہ کے انہدام کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے، وہ اس لشکر کا ساتھ دے رہے تھے، یا وہ اپنے
اپنے امور سر انجام دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اس جیش کے بارے میں محدثین نے لکھا کہ اللہ اعلم بزمانہ، اللہ اس کے زمانے کو بہتر جانتا ہے کہ یہ لشکر کس زمانے میں کعبہ کی طرف پیش قدمی کرے گا اور خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کرے گا۔ یہ حدیث پاک جہاں نیت کے بارے میں بتاتی ہے، وہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیبات کی جو خبریں دی ہیں، جو چیزیں ابھی پیش نہیں ہوئیں، ان کے بارے میں رسول اللہ نے جو پیشین گوئی فرمائی، ان پیشین گوئیوں میں سے ایک یہ پیشین گوئی ہے کہ اس طرح کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھے گا۔ اس کا زمانہ محدثین کہتے ہیں معلوم نہیں کہ وہ کس زمانے میں آگے بڑھے گا اور اس طرح کی حرکت کرے گا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ انسان خیر کا معاملہ کرتا ہے یا شر کا معاملہ کرتا ہے، اس کی نیت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا کہ بھئی اس کی نیت خیر کی تھی یا شر کی تھی۔ اور یہ بات بھی اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ظلم اور گناہ کے جو کام ہیں ان سے اس انسان کو بچانا چاہتے ہیں کہ بھئی ظلم کے کام میں کسی کے ساتھ شریک مت ہو اور گناہ کے کام میں کسی کے ساتھ شریک مت ہو۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں کہ ایسے غلط کار لوگ جو پیش قدمی کر رہے ہیں، جس کو ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ سوکھی ہوئی لکڑی کے ساتھ گیلی لکڑی بھی جل جاتی ہے، چولہے میں لکڑیوں کو جلانا چاہیں تو خشک لکڑیاں ڈالیں تو ان کو آگ پکڑتی ہے اور وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے مقابلے میں ان کی بنسبت اگر گیلی لکڑیاں آگ کے حوالے کی جائیں تو آگ ان کو نہیں پکڑتی، لیکن اگر خشک لکڑیوں کے ساتھ تر اور گیلی لکڑیوں کو ڈال دیا جائے تو خشک بھی جل جاتی ہیں، تر بھی جل جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، فاجر قسم کے، ظالم قسم کے، غلط کار قسم کے، فرمایا ان کے مصاحبت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو نیکوکار لوگ ہیں ان نیکوکار لوگوں کے ساتھ تمہیں اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اور اس حدیث پاک میں آنے والے وقتوں میں جو معاملات اور جو امور ہوں گے ان کی جو پیشن گوئیاں حضور نے دی ہیں، ان میں اس بات کی بھی پیشن گوئی موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد باقی ہے اور نیت باقی ہے۔ چونکہ جو فتح مکہ ہوا، یہ فتح مکہ مشہور واقعہ ہے کہ ہجرت کے 8ویں سال ہوا، جس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 قدسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ مکہ میں تشریف لائے اور مکہ کو فتح کیا، اور ایک قطرہ خون بہائے بغیر اللہ تعالیٰ نے وہ دیس آپ کو عطا فرما دیا جس دیس سے آج سے 8 سال پہلے آپ کو اس عالم میں نکالا گیا کہ جب آپ اپنی اداس نگاہوں سے مکے کی فضاؤں کو دیکھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ اے مکہ، میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ تو اس بے بسی کے عالم میں جب آپ یہاں سے تشریف لے گئے تو آج 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی دیس آپ کو دوبارہ عطا فرمایا۔ پہلے جو ہجرت کی وہ اس لیے کی کہ اب یہاں رہنا ناممکن ہو گیا تھا، اسلامی احکامات کو بجا لانا مشکل ہو گیا تھا، عبادات بجا لانا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اداس نگاہوں سے مکے کی فضاؤں کو دیکھتے ہوئے اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور خفیہ راستوں سے آپ مدینہ پہنچے، جس کو پہلے یثرب کہتے تھے۔ آپ کے جانے کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا کہ یہ اب بیماریوں کا گھر نہیں، یہ شفا گھر بن گیا، یہ دواخانہ بن گیا ہر روحانی اور جسمانی بیمار کے لیے۔ اسے مدینے میں جانے والے لوگ جو ہیں بہت ساری بیماریاں ان کی ختم ہو جاتی ہیں،
اور روحانی بیماریوں کے لیے تو وہ بہت نسخہ اکسیر ہے مدینے کی فضا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جہاد اور نیت یہ باقی رہے گی۔ جہاد کے لیے حضور نے فرمایا قیامت کی صبح تک جہاد رہے گا، اور نیت جس طرح کی بھی انسان کی نیت ہوگی اس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں ارشاد فرما دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرمایا کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزات، ہم ایک غزوے میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے، تو آپ نے فرمایا ان بالمدینتی لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم حبسهم المرض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوے میں، اب غزوے میں مارکہ آرائی ہے، دشمن کے ساتھ پنجہ آزمائی ہے، گھر سے باہر اللہ کی رضا کے لیے جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر میدان کارزار میں ہیں، تو آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ تم جس وادی میں چلتے ہو، جہاں بھی تم گئے، جس وادی میں گئے، جس جگہ پہ تم نے قدم رکھا، وہ لوگ تمہارے ساتھ۔ اب حیرت ہوتی ہے کہ بھائی چلنے والے تو غزوے میں موجود ہیں، مارکہ آرائی کے میدان میں موجود ہیں، تو مدینہ میں بیٹھنے والے لوگ وہ یہاں ان کے ساتھ کیسے شریک ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حبسہم المرض، ان کو بیماری نے روکا، ورنہ ان کے دل تمہارے دل کے ساتھ تڑپتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکنیں تمہاری دھڑکنوں کے ساتھ دھڑک رہی ہیں۔ ان کے دل میں یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کے معذور نہ ہوتے، بیمار نہ ہو جاتے، تو وہ اس مارکہ آرائی میں تمہارے ہمراہ ہوتے، اور جب تم دشمنوں کے خلاف شمشیر آزمائی کر رہے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر دشمن کے خلاف نبرد آزما ہوتے اور برسرے پیکار ہوتے۔ فرمایا الا شریکوکم من فی الاجر، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا وہ اجر میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رجعنا من غزوۃ تبوک، ہم غزوہ تبوک سے لوٹے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ہمراہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اقواما خلفنا بالمدینہ، کچھ مرد مدینہ میں ہمارے پیچھے، ما سلکنا شعبہ ولا وادیہ الا وہم معنا حبسہم العذر۔ فرمایا کچھ لوگ مدینے میں مرد ایسے موجود ہیں، چونکہ یہاں اقوام کا لفظ ہے، محدثین کہتے ہیں کہ اقوام کا لفظ جو ہے وہ مردوں پر استعمال ہوتا ہے، تو مدینے میں کچھ مرد ایسے موجود ہیں کہ جس گھاٹی میں تم اترتے ہو اس گھاٹی میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، جس وادی میں تم اترتے ہو اس وادی میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، غرض یہ کہ تم جس عمل میں شریک ہو وہ مدینہ میں پیچھے رہنے والے وہ تمہارے ساتھ ان اعمال میں شریک اجر میں، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے، وہ کسی ہیلے بہانے سے پیچھے نہیں رکے، بلکہ ان کو عذر نے روکا، تو عذر جو ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک کا اس میں ذکر آیا جو ہجرت کے 9ویں سال میں ہوا، مدینہ سے کچھ فاصلے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ تبوک کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ شریکوکم فی الاجر، وہ اجر میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ برابر کے شریک ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں کو نیت کی بنیاد پر اجر میں شریک فرمایا کہ ان کی نیت بھی یہی ہے، ان کا دل بھی تمہارے دلوں کے ساتھ تڑپتا ہے، اور وہ بھی کافروں کے خلاف اسی طرح دندان پیستے ہیں جس طرح تم پیستے ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک آپ دیکھیں، حضرت مان بن یزید رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور بات ہے، آپ نے فرمایا کان ابی یزید اخرج دنانیرا یتصدق بہا فوضعها عند رجل فی المسجد فجیت فاخذتها فاتیته بها فقال واللہ ما ایاک اردت فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا مان۔ حضرت مان ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ
ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ اور ان کے والد اور ان کے دادا ابو یزید مان بن یزید بن اخنس تینوں آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بہا، کہ میرے والد دینار صدقہ کرنے کے لیے نکالتے اور ایک آدمی کو مسجد میں حوالے کر دیتے کہ یہ مال جو ہے یہ تو لوگوں کو دے دے۔ کہتے ہیں فجیت، میں آیا مسجد میں، فاخذتها فاتیتہ بہا، میں آیا اور وہ دینار میں نے اس آدمی سے لے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ ما ایاک اردت، میں نے یہ نہیں چاہا تھا کہ تجھے مل جائیں، اب باپ صدقہ دے رہا ہے بیٹا لے رہا ہے، فرمایا میں نے ایسا نہیں چاہا تھا کہ بھائی بیٹے کو ملے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جایا گیا تو آپ نے اس پر بڑا مختصر سا فیصلہ ارشاد فرمایا لک ما نویت یا یزید، تو نے جس چیز کی نیت کی تجھے اس کا پھل مل گیا۔ اس یزید رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے یہ مال نکالا صدقے کی نیت سے، فرمایا جس نیت سے آپ نے صدقے کا مال نکالا، لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا مان، چونکہ مان جو ہیں وہ صدقہ لینے والے، یزید نکالنے والے، اب بیچ میں ایک آدمی واسطے کے طور پہ آیا ہوا ہے جو ان کے صدقے لوگوں کو دیتا تھا۔ تو اندھیرا تھا، پہچان نہ ہو سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا فیصلہ لینے کے لیے یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ تو آپ نے مان کو کہا، یزید کو یہ کہا کہ جو تو نے نیت کی صدقہ نکالنے کی تجھے اس کا اجر مل گیا، اور مان تیرے لیے جو تو نے لے لیا وہ بھی جائز ہو گیا۔ تو یہ تینوں باپ بیٹا اور دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو بات عرض یہ کرنا ہے کہ اس میں بھی نیت کا کتنا عمل دخل ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کو بھی نیت کے اوپر اس کا بڑا عمل دخل قرار دیا۔ تو ایک بات یہاں معلوم ہوئی کہ جو نفلی صدقہ ہے، صدقۃ التطوع یجوز دفعها للفروع، کہ صدقہ نفلی جو ہے اس کو اصول اور فروع میں سے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اصول اور فروع کا مطلب یہ ہے اولاد کو دے سکتا ہے آدمی صدقہ، اور اپنے سے اوپر جو اجداد آباء و اجداد ہیں ان کو بھی صدقہ نفلی دے سکتا ہے۔ لیکن واجبی صدقہ جو ہے یہ صرف اور صرف انہی جگہوں پہ لگے گا جن کے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر فرما 8 مصارف ہیں، وہ اصول اور فروع کو نہیں دیا جا سکتا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر صدقہ خیرات کرنے کے لیے کوئی آدمی کسی کو وکیل بنا دیتا ہے تو یہ اس کا وکیل بنانا یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ حق بات کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنے والد کی کسی جگہ پہ شکایت لے کے جاتا ہے، یا جیسے رحمت للعالمین کی خدمت میں شکایت لے کے گئے، تو اس میں ماں باپ یا والدین کی نافرمانی لازم نہیں آتی، اس لیے کہ حق کی معرفت جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی کہ جو بندہ صدقہ کرنے والا ہے اس کو صدقہ کرنے کا اجر مل جاتا ہے جس طرح کی اس نے نیت کی، خواہ جس آدمی کو وہ صدقہ ملا وہ صدقے کا مستحق ہو یا نہ ہو، صدقہ دینے والے نے جس چیز کی نیت کی وہ اپنے اجر کو پا لے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے، نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے، اللہ تو تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح کے اعمال بجا لاتے، تمہارے دلوں کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے۔
تو اپنے دلوں میں کون سے راز سربستہ چھپائے ہوئے ہو، اللہ اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ نہ تمہارے ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھتے ہیں، نہ ظاہری نین نقش کو دیکھتے ہیں، نہ ظاہری وضاقتہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے اعمال کس طرح کے ہیں۔ اس پر اللہ رب العالمین انسان کے لیے اپنے احکامات کے فیصلے صادر فرماتے ہیں کہ اس کو کس درجے کا اجر ملنا ہے اور کس درجے کا اس کو ثواب ملنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اللہ کے رسول یقاتل شجاعتاً، ایک آدمی بہادری، شجاعت، بصالت، سولت دکھانے کے لیے برسر پیکار ہوتا ہے، لڑتا ہے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، ایک آدمی غیرت کی بنیاد پر برسر پیکار ہو جاتا ہے، پنجہ آزمائی کرتا ہے، مارکہ آرائی کرتا ہے، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، ایک بندہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، ایک بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑائی لڑتا ہے، میدان میں اترتا ہے۔ یا اللہ کے رسول تو اس بارے میں ارشاد اَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان میں کون سا بندہ وہ اللہ کی راہ میں لڑائی لڑتا ہے یا جہاد کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ، مختصر فیصلہ ارشاد فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت۔ فرمایا جو آدمی اس لیے لڑائی لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ وہ بلند ہو جائے، اللہ کی بات وہ بلند ہو جائے، قرآن کی بات وہ بلند ہو جائے، فرمایا یہ آدمی جس آدمی کے ساتھ اس لیے لڑتا ہے کہ کوئی آدمی قرآن کی بات کو جھکانا چاہتا ہے، قرآن کی بات کو دبانا چاہتا ہے، اللہ کے احکامات کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو آدمی لڑائی لڑتا ہے، فرمایا یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے جو ہے، سئیلہ کا جو لفظ ہے مجہول کا صیغہ، اس میں محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرنے والے حضرت زمرہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ، لاحق بن زمرہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مارکہ آرائی میں بھی نیت کو بڑا عمل دخل ہے۔ ایک آدمی شمشیر برہنہ لے کر کود پڑتا ہے، لڑائی جھگڑے میں کود پڑتا ہے، گردنیں اتارنے لگتا ہے، خون آشامی کرتا ہے، تو اب وہ کہیں جی یہ تو مجاہد فی سبیل اللہ نہیں۔ اس کا مقصد تلوار اور شمشیر زنی سے اور شمشیر افغنی سے یہ نہیں ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ تو صرف اپنی بہادری جتانے کے لیے، وہ اپنی دلیری اور بصالت دکھانے کے لیے، وہ اپنی شجاعت اور بہادری کا دبدبہ لوگوں پر جمانے کے لیے اس طرح کرتا ہے، تو اس کو مجاہد فی سبیل اللہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جو آدمی پیش قدمی کرتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ اس کی تلوار چلانے پر اس کو اجر، وہ گھوڑوں کو دانہ دن کا ڈالتا ہے تو اس پر اس کو اجر، گھوڑوں کو چراگاہ میں چراتا ہے تو اس پر اجر، حتیٰ کہ اس کے لیے تو فرمایا گیا کہ جتنے گھونٹ وہ نہر سے پانی پیے گا ان گھونٹوں کے عوض اس کو اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ جتنی گوبر اور لید کرے گا اس کو بھی اس کے برابر تول کے اجر و ثواب دیا جائے گا کہ یہ اللہ کے لیے اس نے گھوڑا پالا اور اللہ کے لیے اس نے گھوڑے کو تیار کیا کہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا التقى المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار، جب دو مسلمان باہم برسر پیکار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تلوار زنی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قاتل نے مقتول کو مار ڈالا، فرمایا کہ یہ دونوں جہنم کا ایندھن بن گئے اور آگ کا رزق بن گئے، اس لیے کہ قاتل مقتول کی جان کے درپے تھا اور مقتول کو اگر بس چلتا تو وہ اس قاتل کی جان پہ درپے ہو جاتا اور اس کو آگ کا رزق بنا دیتا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کے لیے ایک ہی فیصلہ ہے کہ یہ دونوں جہنم کے اندر جلیں گے۔ اس آیت حدیث پاک میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ نیت
کا بڑا عمل دخل ہے۔ قاتل کو اگر موقع ملا تو اس نے تلوار چلا کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، اگر مقتول کو موقع ملتا تو وہ بھی وار خطا نہ جانے دیتا۔ اس سے فرمایا کہ یہ دونوں جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان ارشادات طیبات پر ہمیں صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا، قرآنی ارشادات اور نبوی فرامین سننے اور بیان کرنے کے بعد کہ مسلمان تیرا جو کام بھی ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو بولے اللہ کی رضا کے لیے، تیرے کان سنے اللہ کی رضا کے لیے، تیرا ہاتھ ہلے اللہ کی رضا کے لیے، تیرا قدم اٹھے اللہ کی رضا کے لیے۔ جس کام میں بھی اللہ کی رضا مطلوب اور مقصود ہوگی اس کام میں ایک تو اللہ کی مدد آئے گی، دوسرا خیر کے فیصلے اللہ فرمائیں گے، اور تیسرا کام کرنے والے کو اطمینان قلبی حاصل ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔